فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قربان جائے ان لوگوں کی قسمت پر صہیب روم سے آیا، سلیمان فارس سے آیا، بلال حبش سے آیا، عثمان غنی اپنے خاندان کو چھوڑ کر آیا، عمر اپنے عہدے کو پارٹی کو چھوڑ کر آیا. جب محبوب کبریا کے دامن سے دامن ملا دیا، لوگوں اللہ کی قسم آسمانوں کے مالک نے فرما دیا کہ محبوبہ ان کے دل و دماغ میں سینوں میں جو کچھ کفر کی گرد و غبار تھی، میں خدا نے اس کفر کی گرد و غبار کو اپنے دست مبارک سے صفا کر دیا، کھرج کھرج کے صفا کیا، جیسے کلئی کرنے والے لوہار سب سے پہلے زنگال کو اتارتے ہیں، پھر کلئی کو چاڑتے ہیں تاکہ ہماری محنت ضائع نہ ہو. اللہ فرمائے میں نے سب سے پہلے والکفر ان کی کفر کی گرد و غبار کو اس سینے سے ایسا صاف کر دیا کہ قیامت تک سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں کہ کفر کی گرد و غبار ہوا تک بھی ان کے قریب نہیں بٹکے. نعرہ تکبیر، شان صحابہ زندہ باد. پھر دوسرے نمبر پر والفسوق، جو نبی کے یاران ہے، یہ ایک عقیدے کی بات سن لو، جو سید الکونین کے مشیر ہیں، وزیر ہیں، سسرال ہیں، داماد ہیں، ان سے رائی کے دانے کے برابر شرک نہیں ہوا. ان کے روح ازل سے پاک تھے کہ پاک روح کے ساتھ انہیں نسبت ہوگی، قیامت کے دن تک اسی پاک روح کے ساتھ ایک ہی جلاب اور چادر میں سوتے رہیں گے. دوسری پڑھ آپ دعا فرمائیں، سانس کو رکا بیٹھے. یہ تو قرآن کا معجزہ ہے، میں بول رہا ہوں. رم ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، تھوڑے وقت میں بہت سی بات سن لو. اللہ کریم نے فرمایا والفسوق، میں ان کے سینوں سے، ان کے دل و دماغ میں سے فسق فجور کی گرد و غبار ایسا صاف کر دیا، کھرج کھرج کے نکال دیا کہ میں تمہیں اطمینان دلاتا ہوں محبوب کے آنے والے امتیوں، قیامت کے دن تک ان لوگوں کے قریب فسق و فجور گناہ کی گرد و غبار بھی نہیں بھٹکے گی. والعصیان، گناہ کی گرد، گناہ کے وہ ذرات جب سورج نکلتا ہے دروازے سے دیکھا کرے ذرات نظر آتے ہیں،
اللہ فرمائے یہ ذرہ بھی عصیان کا میرے محبوب کی جماعت کے قریب نہیں آ سکتا، کیونکہ میں خود خدا اس جماعت کا پہرے دار بن چکا ہوں۔ جنہیں میری ذات پر اعتماد، جنہیں میں خدا پر اعتماد ہے، وہ میرے محبوب کے یاروں پر بد اعتمادی نہ کرنا۔ کیوں؟ اللہ فرمائے وقتاً فوقتاً جب میرے محبوب کو کسی شخصیت کی ضرورت پڑی تو میں آپ اپنی خدائی سے، اپنی مخلوق سے محبوب کو چن چن کر ساتھی دی، کیونکہ میں اپنے محبوب کی زندگی کی باغ ڈور کا، نفع نقصان کا مالک میں آپ۔ سچ ہے؟ بولو بولو تو صحیح جی۔ میں نے جب اپنے محبوب کو دنیا میں پیدا کیا، میں نے یہ آرڈیننس بھی جاری کر دیا، محبوبم آپ اس دنیا کی زندگی کی 63 سالہ زندگی میں اپنی مرضی منشا سے یہاں سے اٹھ نہیں سکتے، اٹھ کر وہاں جا نہیں سکتے، یہاں پڑا ہوا پانی پی نہیں سکتے، یہاں کسی کو چیز دے نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، سن سکتے ہو فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ جب آپ کو پانی کی ضرورت پڑی، میں آپ جو مناسب سمجھوں گا چن کر آپ کو پلواؤں گا۔ جس روٹی کی ضرورت پڑی وہ روٹی بھی چن کر کھلاؤں گا، جس رشتہ کی ضرورت پڑی وہ رشتہ بھی چن کر دوں گا۔ جب نکاح کی ضرورت پڑی نکاح بھی خود پڑھوں گا، گواہوں کی ضرورت پڑی تو گواہ بھی خود مقرر کروں گا، حق مال کی ضرورت پڑی تو حق مال بھی خود مقرر کروں گا۔ کیوں؟ کل کو اگر کوئی مسلمان کا ہاتھ پکڑ لے، غیر آپ کا دشمن میرا دشمن، آپ موسلے ادھر آؤ، جس نبی پر تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے دیکھ یہ تاریخ کا وقت فلاں گھر سے جو روٹی کھائی تھی وہ مشکوک، فلاں جگہ پر بیٹھے تھے تو وہ مشکوک جگہ تھی، فلاں کو چیز دی تھی تو وہ مشکوک آدمی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جب شروع ہی سے میں نے اپنے نبی کی ذات کی زندگی پر یہ قبضہ قدرت کا آرڈیننس جاری کر دیا کہ آپ کی زندگی کی باغ ڈور میرے دستے قدرت میں ہے، میں آرڈیننس جاری کر رہا ہوں کہ تیری ساری زندگی کے اختیارات میرے ہاتھ میں ہے۔ جب رشتہ میں چن کر دوں گا، جو آپ کے رشتے پر تنقید کرے گا، اشارہ کرے گا، انگل اٹھائے گا، زبان نکالے گا، اس کی زبان کو پکڑ کر میں خود پوچھوں گا، جواب بھی خود دوں گا۔ سچ ہے؟ بولو۔ تو جو لوگ نبی کے ساتھ سونے والوں یا نبی کی جماعت پر تنقید کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، مجھے ان لوگوں پر بہت بڑا افسوس آتا ہے۔ سوچتا رہتا ہوں اللہ میاں ان کی تو نے مت کھس لی، نہ انہیں ہے تیری ذات پر اعتماد، نہ انہیں ہے نبی کی ذات پر اعتماد، نہ انہیں ہے اس کلام پر اعتماد۔ بندے کو کسی چیز پر اعتماد ہونا چاہیے یا نہیں؟ وہ بولو تو صحیح۔ آپ جتنے پڑھے لکھے آئے ہوئے ہیں جنگ والے، چھوٹے بڑے جو سمجھدار ہو، ایمان سے بتاؤ، خالق کائنات جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمارا ماضی حال مستقبل جانتا ہے؟ بولو جانتا ہے۔ کیا عرض کیا میں نے؟ ماضی حال مستقبل، 3 زمانے ہیں۔ گزرا ہوا زمانہ
جو کچھ کیا تو نے وہ جانتا ہے، اور جو اب کر رہا ہے جو کچھ وہ جو آگے کرے گا مرنے دم تک، بولو ہاتھ کھڑا کریں دیکھیں، بہت اچھے، سب کا اعتماد، سب کو یقین۔ مسئلہ تو آپ کے ذہن میں آ گیا کہ مسئلہ تو حل ہے جب وہ جانتا ہے ماضی حال مستقبل 15ویں صدی کے مسلمانوں کا، تو اس وقت صدیق اور عمر عثمان کے ماضی حال مستقبل کو جانتے ہوئے خین محبوب کبریا کی مجلس میں بسلا دی۔ کبھی محب بھی محبوب سے دھوکہ کرتا ہے، یہ کسی تاریخ میں ہے؟ خدا محب ہے، میں نے قرآن پڑھا اور تو نے منہ کھول دیا، مذاق کیا، تمہارا تیرے جیسا بدقسمت اور نہیں ہوگا۔ یہ لکھنے والے لکھ لیں گے، قیامت کے دن اللہ فرمائے گے سوفیہ ولا تکلمون، دباؤ جاؤ، تم کون تھے میری کلام پر مذاق کرنے والے؟ جہنم کے کتے، نہ بندہ جہنم میں داخل ہو کر کے کرے گا، نہ انسان نہ آدمی، جہنم کا کتا بنا کر داخل، جس نے قرآن سن کر مذاق کیا۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا بیٹھو، اس حسد پلید سے نکل کر حاسد بن بیٹھو، اللہ مجھے بھی میری آل اولاد کو بھی اسی طریقے قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ ہائے میرے اللہ، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوبم، جو لوگ آپ کی معیت میں، صحبت میں، اجلاس میں، سنگ میں آ چکے، ان مومنوں کو جنہوں نے آپ کے قدموں میں اپنی جانیں نچھاور کر، جن لوگوں نے آپ کی غلامی کا توق گلے میں ڈال دیا، انہی لوگوں کو اطلاع فرما دیجیے، ان کی جان و مال اور ان کی زندگی کا ہر عمل مجھے اس قدر پیارا لگ رہا ہے کہ میں بھی انہیں اپنی دوستی کا ذریعہ بتانا چاہتا ہوں، انہیں آپ اپنی زبانی میرا فرمان پہنچا دیجئے۔ اللہ میاں وہ کون سا پیغام؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، مومنو، ایمان والو سن لو، اللہ کریم نے پیغام بھیج دیا، ایمان والو اگر تمہیں میری دوستی کی ضرورت، میری خوشنودی کی ضرورت، میری رضا کی ضرورت، میرے قرب حاصل کرنے کی ضرورت، میرا دیدار کرنے کی ضرورت، میرے انعامات کی ضرورت، آؤ میں تمہیں اپنی دوستی کا ذریعہ بتلاؤں، کیونکہ ہر چیز حاصل کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں۔ تمہیں اپنی دوستی کا ذریعہ بتلاؤں کہ میری دوستی کس طرح تم حاصل کر سکو گے۔ اللہ فرمائے ان کنتم تحبون اللہ، مومنو یہ میں خدا کی دوستی مطلوب ہے تو آؤ فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کر لو، میرے محبوب کی تابع داری کر لو، میرے محبوب کے نقش قدم پر چل پڑو۔ اللہ واہ میرے پیارے لگ، اللہ فرمائے سن لو، یہ کیوں میں نے اعلان کر دیا میں محب ہوں، میرا پیارا
آمنہ کا لال محبوب ہے اور مجھے اپنے محبوب کی ہر ادا پسند ہے، اور کل تم بھی اپنی زبانوں سے میری دربار میں یہ کہنے کی حقدار رہو گے کہ اللہ میاں ہمیں تیری ذات کی کیا پہچان تھی کہ تو ہمارا رب ہے۔ اگر ہم نے تجھے مشکل کشا مانا، حاجت رما مانا، اے اللہ سازگار مانا، تجھے خالق مانا، مالک مانا، رازق مانا، اللہ تجھے وحدہ لا شریک لا مانا، تو اسی یار کے صدقے، سیدہ طاہرہ آمنہ کے بچہ کے صدقے، بال کے صدقے، عبداللہ کے بیٹا کے صدقے، حسنین کریمین کی نانا کے صدقے، اگر سید الکونین نہ ہوتے ہمیں کیا معلوم کہ تو کون رب۔ بولو سچ ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح۔ تو اللہ نے فرمایا مومنو، اگر تمہیں میری دوستی کی ضرورت، آؤ تم میرے محبوب کی اتباع کر لو، کیونکہ میں محب ہوں، میرا پیارا محبوب ہے، محبوب کی ہر ادا مجھے پسند ہے، جس ادا میں بیٹھ جائے تم بھی اسی ادا میں بیٹھو۔ ہے توجہ؟ جس ادا میں اٹھے اسی ادا میں اٹھ پڑو، جس ادا میں زمین میں چلے تم بھی اسی ادا میں چلو۔ جب تم میرے محبوب کی زندگی کا عکس بنو گے، نمونہ بنو گے اور دوسری تصویر کا رخ بنو گے، اللہ فرمائے پھر میں تمہارے چہروں کا، تمہارے کپڑوں کا، تمہارے وجود کا امتحان نہیں لوں گا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں تمہارے دلوں کا امتحان لوں گا۔ جب تم میرے محبوب کی زندگی کا عکس نمونہ بن جاؤ گے تو میرے محترم ساتھیوں، اب تمہاری عبادت کا خیر حضرت یاد رکھ لو، اللہ کریم نے جب یہ شرط لگائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی کڑی نگاہ نبی کی ذات پر، اب جس رگ میں نبی بیٹھتے ہیں اسی ہی ادا میں صحابہ بیٹھ رہے ہیں، جیسے نبی کی صورت صحابہ کی صورت بھی وہی، جیسے نبی کا لباس صحابہ کا لباس بھی کہہ دو، جیسے نبی جس جگہ بیٹھے ہیں اسی ادا میں صحابہ بھی بیٹھے، جس طرح نبی ادا میں سر نیچے ڈال کر بیٹھے صحابہ بھی اسی ادا میں بیٹھے۔ اب اجنبی آ گیا، وہ دور سے آیا، قریب ہو کر دیکھ رہا ہے نبی کون ہے، جو ان کا سردار ہے، غلام کون ہے، ان کو پہچان نہیں ہو سکتی، آقا کون غلام کو، وہ تو بیچارہ پوچھ رہا ہے بھائی یہ کون ہے؟ اللہ کا محبوب ہے، کہہ دو اللہ کا، سب کہہ دو اللہ کا ہے۔ وہ میرے اللہ، ہم کیسے خدا کی دربار میں سرخرو ہوں گے؟ قربان جائے صحابہ تمہاری زندگی پر۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب کی معیت میں بیٹھنے والوں، تمہارے رکوع سجدے کا نام عبادت نہیں ہے، عبادت اگر سمجھ جاؤ ٹھیک، ورنہ میں تمہیں آج اطلاع دے دوں، تمہارے رکوع اور سجدے کا نام عبادت نہیں، تمہارے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا عبادت اس کا نام نہیں ہے، عبادت نام ہے میرے نبی کی ہر ادا کا نام عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت زندہ باد۔ جب تم میرے نبی کی ادا کے تحت رکوع کرو گے قبول کروں گا، اس کا صلہ اور جزا بھی دوں گا، اگر میرے نبی کی ادا کے خلاف ہے وہ رکوع تمہارے منہ پر مارے گا۔ اب تمہاری زندگی کی ساری عبادت جس نبی کی ادا پر اللہ کریم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تمہاری عبادت نبی کی ادا ہے، تمہارا اٹھنا نبی
ادا. تو میرے محترم اب کدھر جاؤ گے پڑھے لکھے لوگوں؟ سوچ لو. ایک بات عرض کروں گا پھر ناراض نہ ہونا. تو اس لیے اللہ کریم نے اپنی پوری ہی عبادت کا دار و مدار نبی کی زندگی کو عکس بنا دیا. نبی کی زندگی کا دار و مدار کہو اللہ کی عبادت. تو اس لیے نبی نے فرمایا ہمیں کیا پتا تھا کہ لوگوں تمہارے سجدے کا تمہارے رکوع کا نام عبادت نہیں ہے. ممکن ہے تم سمجھو خدا کی عبادت اسے کہتے ہیں رکوع کو سجدے کو نہیں. نبی نے فرمایا اللہ کی عبادت کسی غیر کو خدا کی عبادت میں شریک نہ کرنے کا نام عبادت ہے. رکوع اور سجدے کا نام عبادت نہیں. کہو خدا کے حقوق میں کسی غیر کو شریک نہ کرنے کا نام عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم بہت بڑا خیر خواہ ہے. جو محبوب کبریا کی میت میں بیٹھ کر اپنی جانوں کا بیمہ کر کے بیٹھی ہے، اپنی پوری زندگی کی باغ ڈور کا مالک، نفع نقصان کا مالک اسی ایک کو بنا بیٹھے اور نبی کو گواہ بنا دیا. تو اب اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو کہو ان لوگوں کو ذرا میری اطلاع تو فرما دے. جن لوگوں نے نفع نقصان وعدہ کھاٹا سب کچھ میرے اور میرے ہاتھ میں دے دیا، تو اب ہی جا کر کے میری اطلاع دے دو. اللہ میں کیا اطلاع دے؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں مومنو، استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، زندگی کے کسی موڑ میں، دکھ میں، سکھ میں تمہیں مدد کی ضرورت پڑ جائے، زندگی کے کسی موڑ میں مصیبت کا پہاڑ تمہارے سر پر گر جائے اور تم مصیبت میں پھنس جاؤ، اللہ فرماتے ہیں سن لو میرے محبوب کی امتیوں، اگر تمہیں مصیبت نے گھیر دیا، اس مصیبت آئی ہوئی کو میرے تک اپنے تک محدود کر لو. میں رب تم مومنوں سے وعدہ کرتا ہوں استعینوا، تمہاری استعانت تمہاری مدد میں رب کروں گا، مگر شرط بھی سن لو بالصبر، آئی ہوئی وقت آئی ہوئی مصیبت کی وقت واویلا بھی نہیں کرنا، آئی ہوئی مصیبت کو کسی کے سامنے پیش ہی نہیں کرنا، کسی بڑے کے جبے کبے کو بھی نہیں دیکھنا، آئی ہوئی مصیبت کو اپنے تک میرے تک محدود کر لو. نماز کا ٹائم ہے، عبادت کا وقت ہے، خاموشی سے میری عبادت کا بھی حق ادا کرتے رہو. اور پھر الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ فرمائے مصیبت کے وقت میرے محبوب کے پیارے امتیوں، مصیبت کے وقت تم میری طرف رجوع کر لو، میرے دروازے پر آ جاؤ، میرا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے. ساری دنیا کی جب تمہیں دروازے بند نظرے جب نگاہ اٹھا کر دیکھو گے، او مجرم، او میرے باغی، تیرے لیے میرا دروازہ رحمت کا کھلا ہوگا، اس پر لکھا ہوا ہوگا یا عباد، اے میرے بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم
لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور نفس سرکش ہونے والا، اس قدر نفس تیرا سرکش ہوا، پوری زندگی اس نے میری خلاف ورزی کرائی، میرے نبی کے بھی خلاف ورزی کرائی، میرے نبی کے یاروں کے بھی خلاف ورزی کرائی، میرے نیک بندوں کی بھی خلاف ورزی کی۔ تو نے حقوق العباد کو بھی پامال کیا، میرے حقوق کو بھی پامال کیا، میرے نبی کی حقوق بھی خیانت کی۔ آؤ تھک گئے، اب تھکنے کے بعد جب خیال آیا کہ اف کیا کر بیٹھا، زندگی تو آوارگی میں گزار دی، اس کی مخالفت میں اور سبز گنبد والے کے دشمنی میں، تو اللہ فرمائے اگر اب بھی تم لوٹ آئے تو اب دیر نہ کر، میرا دروازہ کھلا ہے، تیرے آنے میں دیر، میرے دروازے پر تیرے آنے میں دیر، میرے بخشنے میں دیر نہیں۔ سچ ہے یا جھوٹ؟ تو میرے محترم ساتھیوں، آج بھی یہ مہینہ اللہ کی قسم خدا کو راضی کرنے کا مہینہ، سید الکونین رحمت دو عالم نے فرمایا میرے امتیوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ میرا ہے، اور جو آگے آنے والا رمضان کا مہینہ وہ میرے خدا کا ہے۔ صحیح نے فرمایا اگر تم میرے مہینے کو پاؤ، آؤ میں تمہیں اطلاع دے دوں، سب سے پہلے تم قطاریں بھی کرنے والوں آپس میں ایک دوسرے سے صلح کر لو، وہ آسمانوں کا مالک تمہارے سے صلح کر لے گا۔ ایک دوسرے کو تم معاف کر دو، وہ خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ ہاں تم ایک دوسرے کو راضی ہو جاؤ، آسمانوں کا مالک تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور ماں باپ کے بے فرمانو، ماں باپ کو قدموں میں گر کر انہیں راضی کر لو، وہ تمہارے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دے گا۔ تم اپنا رزق فراوانی کا اللہ کی دربار میں خرچ کرو، یتیموں کو دو، بیوہ کو دو، مسکینوں کو دو، وہ تمہاری ساری زندگی کے لیے تمہارے رزق کی فراخی کر دے گا۔ اللہ سارے تم سے پڑھ لو۔ اللہم صلی علی اللہ کریم نے جو فرمایا سچ فرمایا جھوٹ سب بولو۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اللہ فرمائے واویلا نہ کرو۔ تو میری ماں اور بہنوں سن لو، آؤ دیکھ لو خدا کی قدرت کا، خدا کے دعوے کا مشاہدہ کرتے چلے۔ اللہ کی کتاب کو دیکھ لو، وہ سیدہ طاہرہ مریم جسے بغیر باپ کے اللہ نے بیٹا دے دیا، کہہ دو بغیر باپ کی بیٹا دے دیا۔ اس وقت امام عاصمہ طاہرہ گھر میں بیٹھی غسل سے فراغت حاصل کی، اللہ نے بھیج دیا اپنے ہی فرشتے کو، جاؤ ذرا مریم کو ایک پاکیزہ بیٹا دے کر آ جاؤ۔ جو پھونک ماری بے نیاز نے اندر روح پیدا کر دیا۔ سیدہ طاہرہ گھر میں رہی، خالہ کو بھی، حضرت زکریا خالو کو بھی اطلاع نہیں دی، نہ راز نہ بھید پیش کیا، نہ کسی سہیلی کے سامنے۔ پیغمبر جس وجود میں ہوتے ہیں ان ماؤں کو بوجھ معلوم نہیں ہوتا، کہہ دو آثاروں سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ معصوم وجود پاک بدن میں پہنچ گیا۔ نوجوان بیٹی تھی، شرم بھی آتی تھی، روتی ہے صبح شام اکیلے بیٹھ کر، اللہ میاں جے تو اسی طرح راضی میں تیری رضا پر راضی، رضینا برضا اللہ۔ مگر قرآن کہتا ہے فحملته فانتبذت به مکانا قصیا۔ بیبیاں اسی تکلیف سے اپنے مکان کو، جھوپڑیوں کو چھوڑ دیتی ہے، نہ خالہ کو راز دیتی ہے، نہ خالو کو راز دیتی ہے، نہ ہمسائی کو راز دیتی ہے، نہ سہیلی کو راز دیتی ہے۔ بیبیاں اکیلی چلی جنگلوں میں، 7 میل پہاڑوں میں چلی گئی۔
نہ پانی ہے ڈولی، نہ روٹی اٹھائی، نہ چٹائی اٹھائی، اکیلی چلی گئی اسی ایک کے سہارے پر، کیونکہ بیویاں کا تعلق خدا سے کہو بچپن سے ہی جڑا ہوا تھا۔ جبکہ 7 سالہ تھی مریم تو حضرت زکریا نے اس کے حجرے کو بند کر کے تالا لگا دیا تھا اور چابی جیب میں رکھ لی اور چل دیے۔ ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا، چوتھا دن گزر گیا۔ شام کو یاد نے دیکھا جیب میں تو وہ چابی موجود ہے۔ اوف مریم کو حجرے میں بند کر کے آیا۔ بھائی آج اگر ہمیں کوئی نوجوان یا نوجوان عورت کو کسی مکان میں بند کر دے، ہم 7 ہاتھ پیٹ کریں گے، اس اندھیرے سے ہمارا روح نکل جائے گا۔ اور قربان جائے 7 سالہ مریم پر جس نے اللہ کی قسم حجرے میں بیٹھ کر اس قدر گہرا تعلق خدا سے جوڑا تھا، نہ اندھیرے سے ڈری، نہ اکیلے پن سے ڈری، نہ چھوڑ جانے سے ڈری، آرام سے بیٹھی کہہ رہے اللہ اللہ اللہ۔ 7 سالہ عمر کی تعلق دیکھ لو، اور تمہارا تعلق وہ تو آپ خود دیکھ لو کہ چند منٹ بیٹھ کر خدا کی بات نہیں سن سکتے لوگ۔ ہاں اٹھے، یہ جب جائیں گے تو سگریٹ پیئیں گے، 4 پر سوئیں گے، نیند نہیں آئی، حقہ پیئیں گے، بس نیند نہیں آئے گی۔ جو جہاں سے اٹھے گا انشاءاللہ، سب کہو اسے نیند نہیں آئے گی، وہ نیند سے معروم رہے گا۔ تو بی بی اکیلی بیٹی کہہ رہی اللہ 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 اللہ۔ بیت المقدس کے مجاور آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بی بی کو کسی سے تعلق نہیں، ایک سے رشتہ جوڑا ہوا ہے۔ اور دنیا کے سرداروں ایک بات سن لو، جن کے دلوں میں اس کا ڈر آ جائے وہ دل کسی چیز سے ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں۔ یہ تو 7 سالہ سیدہ طاہرہ مریم ہے، وہ دیکھ لو لکودک میدان میں 2 جانو والی، ایک حضرت اسماعیل ننا بیٹا، ایک اماں حضرت طاہرہ، حضرت ابراہیم چھوڑ کر چلے آئے۔ اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم خبردار میری بندی سے بات بھی نہیں کرنی، اگر کوئی پوچھ بھی لے تو چپ رہنا۔ جہاں انسانیت کی خوشبو بھی نہیں، حیوان کے گزر بھی نہیں، کوئی سایہ دار درختی نہیں، اللہ کی قسم پانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خشک پہاڑ ہے، اسی گنجان میں یار نے بچھلا کر پیچھے ہٹے، سیدہ طاہرہ نے ایسے پکڑ لیا، او پیارے خیر ہے، کون سا جرم کیا سیدہ طاہرہ؟ حاضرہ نے اس غلام سے کون سی خطا ہوئی جس کی سزا مجھے مل؟ اس لکودک میدان میں میری ننھی جان بیٹے کو اور مجھے چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں، مگر بے نیاز نے حکم دے دیا، یہ آخری امتحان تھا، خبردار ابراہیم حاضرہ اگر کوئی بات پوچھے تو جواب نہیں دینا۔ خاموش کھڑے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اماں طاہرہ نے زمین پر لٹایا ہے شدت کی گرمی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے سے آنسو کی ندیاں بہ رہی، چہرہ پیغمبر کا سرخ لال، مگر ہم شناس اماں طاہرہ نے یہ سمجھ لیا کہ پیغمبر اس وقت خاموش ہو جاتے ہیں جب وہ خاموش قرار دے۔ تو آپ نے فرمایا اسماعیل کے ابی بتاؤ کیا میرے رب نے تمہیں روک دیا کہ حاضرہ سے کلام مت کرو؟ آپ نے سر ہلایا، جلتی سی آپ نے اس سواری کی رسی چھوڑ دی، فرمایا خلیل اب اجازت دے جاؤ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔
اب جاؤ، مجھے تیری ضرورت نہیں۔ جس نے میرے بیٹے اسماعیل کی ذمہ داری اٹھائی ہے وہ جانے، اسماعیل جانے، ہاجرہ جانے، ابراہیم آج تیری ضرورت نہیں، ابھی اجازت۔ تو میرے محترم ساتھیوں، کتنا عرصہ دراز سیدہ طاہرہ اس ہی سنسار نقدق میدان میں بیٹھی، پانی بھی ختم، کھجورے بھی ختم، ستو بھی ختم، جنگل میں بیٹھی ہے، نہ رات کو ڈرتی ہے، نہ جنگل کے بھیڑیوں سے ڈرتی ہے، نہ شیروں سے ڈرتی ہے، نہ اس وحشت والے میدان سے ڈرتی ہے۔ کیوں؟ کہو اللہ کا ڈر دلوں میں موجود تھا۔ جو اللہ سے ڈرنے والیاں ہیں، کہو وہ کسی سے ڈرتے نہیں۔ والخاشعین والخاشعات۔ تو میرے محترم ساتھ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نبی کے غلاموں میں دیکھ لو، بی بی نائرہ کو دیکھ لو، اکیلی برقع پہن کر، کمر پٹا لگا کر، ہاتھ میں تلوار لے کر دشمنوں کی فوج کے میدان میں گھس گئی۔ اللہ کی قسم 6000 کافر کو ایک ہی ہاتھ کی تلوار سے منہ کی دکھا کر واپس آ۔ یہ کون تھی؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ اور جس گھوڑے پر وہ بیویاں سوار تھی، مفسرین لکھتے ہیں اللہ کریم اس گھوڑے کی ادا کو جس طرح وہ ادا کرتے چلا جا رہا تھا بی بی نیلا کو لے کر میدان میں، اس وقت اللہ کریم کے فرشتے بھی حیران بیٹھے تھے۔ اللہ فرمائے جبرائیل آسمانی دروازے کھول دے، فرشتوں کو حکم دے دو جلدی کرو، میری بندی آج میدان میں میری رضا کے لیے آ رہا ہے، دشمنوں کے مقابلے میں 8,000 فرشتہ حضرت کے ارد گرد کھڑے ہو جاؤ۔ بی بی اشارہ کرے تم دشمنوں کو کاٹ کر اس کے گھوڑے کے سونبوں کے نیچے دیتے چلو تاکہ یہ آئے اور ایسے جائے جیسے آٹے سے بال کو کھینچ۔ اللہ کریم کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا؟ خدا مدد کر سکتا ہے، مگر اسی طرح کی ماں بہن بھی بنے تو۔ آج اگر کوئی گھر میں گھس جائے، دروازے پر کھڑا ہو کر کے چور نکاب یہاں رکھ کھڑے ہو جائیں، ہاتھ میں ڈنڈا ہو، سب کسی عورت کو ضرورت ہے اس کا مقابلہ کرے؟ کیوں؟ خدا کا خوف جو دلوں میں نہیں۔ اگر خدا کا خوف ہوتا تو یہ بے نماز ہوتی، خدا کا خوف ہوتا تو یہ اپنے مردوں کو یایا ہوئی کرتی، خدا کا خوف ہوتا تو یہ رات کو سینما میں جاتی، خدا کا خوف ہوتا یہ ٹیلی ویژن دیکھتی، کجری اور رنڈیوں کی آواز سنتی اور قرآن کو دیمک کھا جاتی۔ نہیں ہے ان کے دلوں میں خدا کا خوف، اس لیے یہ جہنم کا گارے بن رہی ہے، جہنم کا ایندھن بن رہی ہے، اور محمد الرسول اللہ کو روزے میں ترتار۔ خدا کا خوف جس مائی کے دلوں میں تھا اس کے بالوں کو غیر محرم نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج ہماری ماں اور بیٹی کے سر پر دوپٹہ کوئی رکھ نہیں سکتا، نہ نوجوان بھائی کو ضرورت ہے نہ بیٹے کو ضرورت ہے۔ سردار تو خسرہ ہی بن گیا، یہ تو رو کر روٹی مانگتا ہے، اس کا کیا کہنا؟ جب شادی ہوتی ہے تو اسے دوپٹہ پہنا کر بازاروں میں چلا دیتے ہیں، یعنی یہ دعوت دنیا کچھ بتاتے ہیں کہ ہم نے ابھی سے اس کو عورت بنا دیا، یہ ابھی سے خسرہ بنا جا رہا ہے۔ اور سہیلیوں سے سکھاتی ہے بیوی، جب آ جائے سردار دولہا تو سب سے پہلے کہنا جوتا اٹھا کر۔ ہاں، جس نے جوتا تیرا اٹھا لیا ساری زندگی جوتے اٹھاتا رہے گا، تم سواری کرتی ہو، یہ ہے بدقسمتی دو۔ اور جب نبی کی بیٹی کا نکاح ہوا، قربان کر دوں ان سب عورتوں کو نبی کی بیٹی کے جوتے کے تسمے پر، اس کی مٹی کے گرد و غبار کے ذراتوں پر، یہ تو ننگے انسانیت ثابت ہوئی۔ ان میں تو انسانی خوشبو بھی نہیں ہے، عورت کہنا بھی ان پر شرم آتی ہے۔ عورت مانا تو ہے کجی ہوئی، ٹھاپی ہوئی، مگر یہ تو ننگی پھر رہی ہے، اور یہ خدا سے ڈرتی ہے۔ یہاں ہے بس
یہ سب ننگا ہے اور پتہ نہیں ہے آپ کو یہ زنانہ فیشن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر تم نماز کی حالت میں بیٹھی ہو اور وہ مرد آ گیا تمہارے گھر میں جو تمہارے نکاح میں آ سکتا ہے، اگر تمہارا یہاں سے اس گھٹنے سے یہ بازو 4 انگل اس نے دیکھ لیا اور یہ ننگا ہو گیا، تمہاری نماز ختم. پہلے اس کو ڈھانپو پھر نماز پڑھو. اگر یہاں سے یہاں تک 4 انگل اس بالوں کو اس مرد نے دیکھا جس کے نکاح میں آ سکتی ہو، تمہاری نماز ختم. پھر سے نماز پڑھو. اگر تمہارے یہ بت کے بال جن کی کس قدر عظمت ہے تمہارے خامد کو ٹکے دیکھ کر کے نبی کی صورت کو مڑوا لیتے ہیں، اگر تیرا خامد غصے میں تیرے بال تھوڑے سے کینچی سے کاٹ لے، اس کو تھانے میں بلا کر تم اسے جوتے بنوا سکتی ہو. یہ محمد کی بیٹی کے ان بالوں کی عظمت. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اگر یہ غیر محرم دیکھ لے نماز نہیں ہوتی. بیٹی میری ماں، آج تمہاری ماں بدقسمت بن گئی، قرب قیامت کی نشانی بن کر رہ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میری امتیوں قرب قیامت کی نہیں دیکھو گے آنکھوں سے کہ میری امت کے چھوٹے اور بڑے، امیر اور غریب، مرد اور عورت ایسے کپڑے باریک پہنیں گے جیسے آئینہ سے چہرہ نظرتا ہے، ان کا وجود بھی کپڑوں سے ایسے نظرے گا. سچ ہے یا جھوٹ؟ باریک جوڑا پہن کر کھڑی ہو دروازے میں، ذرا مجھے یاد کر لینا کہ سید تیرے اوپر رحمت و خدا کی، واقعی اس پر لعنت بس رہی. خدا کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، زمین کی بھی لعنت، آسمانوں کی بھی لعنت. پہن کر کھڑی ہو دروازے میں، ذرا مجھے یاد کر لینا کہ سید تیرے اوپر رحمت و خدا کی، واقعی اس پر لعنت بس رہی. خدا کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، زمین کی بھی لعنت، آسمانوں کی بھی لعنت، انسانوں کی لعنت، جنوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، حیوانوں کی لعنت، پورے خدا کی خدائی کی لعنت. اب جو قوم خدا کی لعنت کی مستحق ہے وہ رحمت کی مستحق بنے. اور پھر اس نے کس کی جماعت میں جانا ہے؟ کس ویکتی کا چہرہ یہ دیکھے گی؟ قیامت کے دن کس جماعت میں، کس زمرہ کی اور تمہیں بیٹھے گی؟ جہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود، جہاں خدیجہ الکبریٰ اور اس کی بیٹی فاطمہ الزہرا جس نے انجھے نابینا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، یہ اس جماعت میں جائے گی. ہاں نبی کی بیٹی اندھے کو دیکھ رہے تو درکنار، اندھے کے جوتے کی آواز کی بھی کس کا ہاتھ اپنے کانوں میں نہیں آنے دیتی، انگلیاں دے کر کھڑی. اور سن لو، مرتے وقت بیٹوں کو وصیت فرمائی، جنازہ دن کو مت اٹھانا، رات کو اٹھانا. میری ماں، کیوں بیٹے؟ میرے پردہ کی میرے رب نے بھی حفاظت فرمائی. بیٹے حسن حسین تم گوار ہو، میں نے زندگی میں اندھے غیر محرم کو نہیں دیکھا. اندھے غیر محرم کی جوتی کے کس کا ہاتھ اپنے کانوں تک نہیں آنے دی، اندھے نبی نے تک اپنی سانس کی آواز تک بھی نہیں پہنچانے دی. بیٹے جس 4 دیواری کے اندر میں رہتی تھی، میرا خدا جب دیکھتا تھا کہ خاتون جنت اس حجرے سے اس حجرے میں جا رہی ہے، سورج کے سامنے کالے بادل کھڑے کر دیتا تھا، اندھیرا کر دیتا تھا تاکہ محمد کی بیٹی کی سفید چادر اور برقعے کی سفیدی پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. اللہ اکبر. میری ماں اس نبی کی بیٹی کی جماعت میں جانے والی ہے. تو ہے وہ میرے اللہ، مگر تو کیسے جائے؟ تو نہیں جا سکتا. یہ اور بیٹی ہے، بازار مدینہ منورہ، شہزادی چل رہی ہے. لوگوں واللہ باللہ سبحان اللہ 2 سال مجھے اللہ نے حاضری کی توفیق دی. اب تیار بیٹھا ہوں. میں نے 4 مہینے 5 مہینے وہاں گزارے سید الکونین کے قدم پر. میں نے ہر چیز کو دیکھا. جو بدو قوم ہے اصلی
وہ برادوں میں رہتے ہیں، مدینہ منورہ کی سرزمین میں نہیں ہے۔ جب ان کی عورتیں آتی تھیں حرم میں، یہاں سے یہاں تک پاؤں مبارک سب پٹی، ان کے ہاتھ نہیں نظر آتے تھے اور ان کے چہرے بھی نہیں نظر آتے، پردہ سے آتے۔ اور ایک خدا کے بندے نے پاکستان کی سرزمین کے رہنے والا حاجی، جس کو 60 سال ہوئے ایک بدو کے گھر میں کھڑے ہو کر، اس نے اصحاب صفہ کی اس تھلی پر بیٹھ کر اور نبی کے روزے کے سامنے منہ کر کے خدا کے کعبے کو حاضر ناظر کر کے کہا، شاہ صاحب 60 سال ہوئے ایک بدو کے گھر میں کھڑے ہو کر، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کے بچوں میں، ان کی ماں اور بہنوں میں اس عصیان، فسق و فجور کی گرد و غبار کیا ہوا بھی نہیں ہے، اور انہی کی پاکیزگی سے خدا نے ہمیں بھی ان تمام غلاظتوں سے محفوظ فرمایا۔ خیال تک بھی نہیں ہے، یہ ہے نبی کے تربیت یافتہ، جو نبی کی تربیت میں آ گئے، آج سے نہیں، اس دن سے نہیں، قیامت تک وہ پاک ہی پاک ہے۔ کہہ دو وہ پاک ہی، آج وہ بدو قوم موجود ہے، مگر آپ کو کچھ سوچنا چاہیے کہ جس خچر پر نبی سوار ہوئے، آج 1400 سال کے بعد اور کسی خچر پر تم سوار ہو جاؤ، اس کا پسینہ تمہارے کپڑوں سے لگ جائے اور پوچھو علماء سے، حضرت پسینہ لگ گیا خچر کا، نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ عالم جلتی سے کہہ دے گا خچر کا پسینہ پاک ہے۔ ارے پاگل بے عقل، کبھی نہیں سنا آپ نے؟ سید الکونین اس پر سوار ہوئے تھے۔ بھائی جس خچر پر نبی سوار ہوئے، اس خچر کا پسینہ، خچر سے خچر، خچر سے نسل در نسل چلتی ہوئی 1400 سال گزر گئے، 15ویں صدی کا خچر ہے، اس خچر کا پسینہ بھی آج تک پاک ہے، نبی کی اس نبوت والی پاکیزگی سے۔ میں کہتا ہوں خچر پر سوار ہو، اس خچر کے پسینے کی تو 1400 سال کے بعد 15ویں صدی کے خچر کے پسینے کی پاکیزگی موجود ہے، اور جو نبی کے ہے اللہ میرا، جو نبی کے جانشین بنے، جو نبی کے مشیر بنے، جنہوں نے نبی کی جان مال اپنی قربان کر دی، جن کے قدموں پر نبی بیٹھے، جن سے سینے نبی نے ملایا اور آج بھی نبی کے ساتھ سوئے ہوئے، وہ آج تک ناپاک ہے۔ شان صحابہ زندہ باد۔ ہے تمہارے پاس کوئی جواب؟ پڑھی لکھی قوم ہے وہ میرے اللہ، کدھر گیا تمہارا عقل؟ مجھے سمجھاؤ، جو مجھے سمجھائے۔ سید عبدالکریم شاہ بخاری خاندان کا فرد، سید حبیب شاہ کی اولاد کا فرد، بمائے اپنے کنبہ کے تمہارے مذہب کو قبول کرے، ایک دلیل ثابت کرو، ایک۔ صدیق کو ہجرت کی رات خدا نے چنا، خدائی سے۔ فاروق کو خدا کی خدائی سے محبوب نے چن کر مانگا۔ مجھے ان کی ناپاکی اور غلاظت تم ثابت کر کے دکھا دو، تمہارا مذہب قبول کروں گا۔ یہ خیال استو محال استو جنون۔ بھائی عقیدہ یہ ہے حسین کے نانے کی شخصیت جہاں سوئی پڑی ہے، اس مٹی کا شان اللہ کی قسم عرش سے بھی فضیلت سے اونچی ہے یا نہیں؟ بولو۔ مگر نبی نے دیکھ لو سرادی لکھ دیا، ما بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اسی جنت کے ٹکڑے میں مدینہ منورہ کی سرزمین میں شہزادی برقعے سے چل رہی ہے، اور ایک نوجوان جس کی نگاہ پڑ گئی آپ کے آنکھوں پر حسن تھا، بس ایسا فریفتہ ہوا کہ دوسری جگہ سامنے پہلو میں کھڑے ہو کر کہتا ہے، انظری الی یا حبیبہ۔ وہ سن کر حیران رہ گئی، اس جگہ سے چلی دوسری جگہ رکی، تو وہ پھر پہلو میں کھڑے ہو کر کہتا ہے، انظری
الی یا حبیب، وہ شہزادی مدینہ منورہ کی سرزمین کی رہنے والی محمد کی غلاموں کی غلام بی بی، وہ جب یہ سنتی ہے اس جوان کے زبان سے تو تیسرے مقام پر جب وہ دعوت دیتا ہے وہ بیٹی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے لا تستحیی من مدینۃ رسول اللہ، الا تستحیی من روضۃ رسول، خادمان کو حکم دے کہ اس میرے بھائی کو میرے ڈیرے پر لے آؤ۔ وہاں پہنچ گئے، شہزادی گھر میں پہنچ، اللہ کی دربار میں رو پڑی، بے تحاشا روئی اور اپنی خادمہ کو بھیجا، جا ایک میرے بھائی باہر بیٹھے ہیں، ان کو جا کے میرا سلام کہتے، سلام کی بات ادب سے پیار سے کہنا۔ شہزادی سلام کے بعد عرض کر رہی، مدینہ منورہ کی سرزمین آپ کے پاک مقدس شہر جو آپ یہ الفاظ کہہ رہے تھے، انظری الی یا حبیب، کہ اے میری دوست ذرا محول بھی دیکھ، آپ کو میرے اس پورے وجود سے وہ کون سی چیز پسند آئی ہے پوچھ رہی ہے شہزادی، تاکہ آپ کو وہ چیز میں پیش کر سکوں۔ اس نے کہا کہ جو شہزادی کو سلام کہہ دو، تیرے آنکھوں کے حسن پر میری نگاہ پڑی، میں بے ساختہ فریفتہ ہو کر یہ جملے کہہ کر مجھے تیری آنکھیں پسند آئی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور بعد میں جب وہ گھر میں آئی خاتمہ تو شہزادی نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ میرے اس بھائی کو کہو بیٹھ، جو تیری مطلوبہ چیز ہے وہ میں حاضر کرتی ہوں۔ اس نے سوچا کہ ابھی شہزادی آئے گی میرے پاس اور میں شہزادی کی اس حسن کو تو دیکھ لوں، وہ انتظار کر رہا ہے۔ شہزادیہ نے کیا کیا؟ 15ویں صدی کی میری ماں تو بھی سن لے، بیبیاں نے وضو کیا، وضو کر کے خدا کی دربار کیا، سر پہ سجود ہو کر ہاتھ اٹھا کر رو پڑی، اللہ یہ آنکھیں اس لیے تھی، مجھے پیاری تھی، میری یہ امید تھی، امنگ تھی، دلی طلب تھی، خواہش تھی کہ قیامت کے دن ان آنکھوں سے اللہ تیرا دیدار کروں اور ان آنکھوں سے محمد الرسول اللہ کو حوض کوثر پر بیٹھے دیکھوں گی۔ اللہ میاں تیرے نعمت عظمیٰ جنت کی قسموں قسم کی چیزوں کو دیکھو، آج ان آنکھوں کو غیر نے پسند کر دیا، میری ایمانی غیرت برداشت نہیں کر سکتی، یہ آنکھ میرے وجود پر رہے۔ جلدی سے چاقو بھی منگوایا، ایک دست بھی منگوایا، مخمل کا کپڑا بھی منگوایا۔ اس مومنہ بیبیاں نے اپنی اس آنکھوں پر چاقو مار کر دونوں ہاتھوں سے آپ نے دونوں آنکھیں نکال کر دست میں رکھ دی، اوپر سے کپڑا دے دیا، فرمایا بیٹی خادمہ کو حکم دیا، جاؤ اس میرے بھائی کو کہو میری شہزادی سلام بھی دے رہی ہے اور کہتی ہے بھیا جو چیز آپ کو پسند وہ آپ کی مطلوبہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہے، انہیں دیکھ لے۔ میرے محترم جس وقت آنکھیں نکل گئی اور بیبیاں خون سے لطمت اور اللہ کے دربار میں سر بہ سجود ہو کر کہتی اللہ آج میں نے اپنی ایمانی غیرت برداشت کر کہ غیر محرم کی نگاہ ان پر پڑی، غیر نے ان کو پسند کیا، میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ میرے وجود پر اور 15ویں صدی کی میری ماں کچھ تو بھی غیرت اپنا لے مگر تیرے اندر غیرت کہاں سے آئے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا ایمان لمن لا صلاۃ علیہ، جس کے اندر نماز نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ ایمان کے ساتھ دو چیزوں کا تعلق، حیا غیرت کا تعلق ایمان سے ہے اور ایمان کا تعلق نماز سے ہے، نماز کا تعلق حلال غذا سے ہے، حلال غذا کا تعلق کسب حلال سے ہے۔
اب کسب حلال نہیں، رزق حرام ہے، کھایا بھی حرام، پہنا بھی حرام، پیا بھی حرام۔ حرام خوروں کو اللہ اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ جیسے ہم کتے کو ناپاک سمجھ کے ڈیلا اٹھا کر مار دیتے ہیں، صفے پلید کرے گا، اسی طرح اللہ کریم جن لوگوں کی ظاہر و باطن کو دیکھتا ہے، ان کا کھانا پینا حرام ہے، ان حرام خوروں کو، سود خوروں کو، رشوت خوروں کو اللہ کریم ایسے دھکیل دیتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، جیسے ہم کتے کو خدا کے گھر سے نکال دیتے۔ جب نکل گئے خدا کے گھر سے، سجدہ نہ ہوا، ایمان ختم۔ جب ایمان ختم، حیا ختم، غیرت اسلام بھی ختم۔ 15ویں صدی کے لوگوں، تم کتنے بدقسمت لوگ ہو، اللہ کریم تم پر اس قدر ناراض ہے۔ تمہارے چھوٹوں کو، بڑوں کو، چھوٹیاں بچیوں کو، ماؤں کو، بوڑھیوں کو، نوجوانوں کو اللہ کی قسم اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ صبح کو بدقسمت ماں قرآن کے بدلے ناول اٹھا کر ڈائجسٹ کر رہی ہے، مگر بیٹیوں کو سچیاں کہانیاں خرید کر دے کر وہ کرسی پر بیٹھ کر چھوٹے 7 سال کے بچے وہ بھی پڑھ رہی ہے، یہ بھی پڑھ رہی ہے۔ یہ کس قدر نمک حرام ہے۔ قیامت کے دن یہ ماں خدا کی دربار میں ان بچوں سے جوتے کھائے گی، یہ استغاثہ کرے گی، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اللہ یہ ہمارے سردار تھے اور یہ گمراہ تھے، انہوں نے ہم سب کو گمراہ کر دیا۔ مولا آج ہماری تیرے دربار میں درخواست ہے، ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا۔ اللہ میاں آج نے 2 حصہ عذاب، 2 حصہ لعنت کا مستحق بنا، ہم 1 حصہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، یہی بچے استغاثہ کریں گے۔ آج تمہیں سمجھ نہیں آتی وہ کس قدر خوش قسمت ماں تھی۔ اللہ سمجھے۔ بابا فرید گنجے شکر کو شکر کی عادت ہوتی تھی، بچوں کے ذہن میں جس چیز کے خیال آ جائے ادھر سے پھرتے ہیں تو ماں سے وہی چیز مانگتے۔ اماں جی مجھے شکر، تو ایک دن ماں نے کہہ دیا بیٹی شکر تو میرے پاس نہیں، شکر تو تیرے رب کے پاس، اس سے مانگو وہ تمہیں دے۔ ماں جی وہ کیسے دے گا؟ آؤ بیٹی میں تمہیں طریقہ سکھاؤں کہ وہ کیسے دے گا۔ وضو بھی کروا دیا اور نماز پہلے سکھائی ہوئی تھی، قرآن کا حافظ کیا ہوا تھا۔ اب بیٹی کو مصلی پر کھڑا کر کے خدا کی دربار میں دگانا نفل اور نماز پڑھا رہی ہے، نماز پڑھ لی، جب دعا کے ہاتھ اٹھوائے دعا بھی منگوا لی۔ اب حکم دیا بیٹی، اور خود نے اتنی شکر کپڑے میں باندھ کر پوٹلی کے بنا کر یہاں رکھ دی۔ فرمایا اب اس مصلی کو اٹھاؤ، کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھا تو یہ پوٹلی موجود تھی، خوش ہو گیا۔ امی جان میرے رب نے مجھے شکر دی، کتنے پیارے الفاظ ہیں، میرے رب نے مجھے، کہہ دو میرے رب نے مجھے، وہاں قربان جائے ماں تیری تربیت۔ ارے فرید، ایک یار دوست ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے، وہ کہتا ہے فرید مجھے بھی دے، یار میرے رب نے مجھے شکر دی، تو بھی اپنی رب سے لے لے۔ فرید کیسے دی؟ آؤ میں اپنی امی جان کے پاس تمہیں لے چلوں، وہ تمہیں بتائے گی کہ کیسے وہ دیتا ہے۔ اب ماں نے دیکھا 4-5 لڑکی اور لے کر آ گیا، سب کو وضو کرا کر بیٹھا ہے۔ امی جان ان کو بھی شکر کی ضرورت ہے، انہیں بھی آپ بتا دیں خدا انہیں شکر دے گا۔ ہاں بیٹے یہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے جو ہو جائے، آپ آگے کھڑے ہو جائے امام بن جائے، یہ پیچھے کھڑے ہو جائے، مانگو خدا سے شکر سب کو ملے گی۔ اس کی شاید نشان تو ہے، دعویٰ ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔
سب درستی پڑھ لیں۔ میرے محترم ساتھیوں، جب ہم اس وقت 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں وہ وقت یاد آتا ہے اس وقت جبکہ لوگ قرآن پڑھتے ہوئے لوگوں کی آواز سن کر باتیں کرنا شروع کر دیتے، اب پیچھے سے مسکرا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، میں اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں، ان بیچاروں کا کیا حشر ہوگا مرتے وقت۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں بازار میں بیٹھ کر، یعنی ان معلوم ہوتا ہے یہ عیسائی ہے، ان کا واسطہ قرآن سے نہیں ہے، یہ ان کا واسطہ نہیں، یا ہندو ہیں ان کا واسطہ نہیں، مسلمان کے لیے تو اللہ کریم نے حکم دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ کریم نے یہ آیت نازل کیوں کی؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ابو جہل اپنی پارٹی میں کھڑے ہو کر کہتا تھا خبردار وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ محبوب کبریا جس وقت قرآن پڑھے ان کی زبانی قرآن مت سنو، جب ان کی مجلس میں بیٹھو شور کرو، غل مچاؤ، آپس میں باتیں کرو، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس پر ان کی تلاوت پر تم غالب آ جاؤ گے، نبی شکست پاس حاصل کر کے بھاگ جائے گا، لعلکم تغلبون۔ اس کے برعکس اللہ کریم غشور ہے، خالق کی کائنات، ابو جہل کے منہ پر تھپڑ رسید کر اپنے دشمن کو وہ اچھی طرح سنبھال لیتا، اور یہ بھی انتظار کرے جھگ والے بازار میں بیٹھ کر قرآن کی مقابلے میں باتیں کر رہی ہے یا یخوی کر رہے ہیں، جب مرے ان کی شکل دیکھ لینا، اگر کتے کی ہو اور قرآن کے قاری سر پر بیٹھے ہوں، ولی بھی بیٹھے ہوں، وقیل امرات، خدا کا اعلان ہوگا ساری دنیا کے بھوک جال بھی اکٹھے کرو، جس نے زندگی میں میری کلام سننا گوارا نہیں کی، مذاق کرتا تھا، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم یہ کتا ہو کر مرے گا، یہ بندہ ہو کر ماری نہیں سکتا۔ ہاں یہ ظلم ہو گیا، یہاں مسلمان ہے یا کافر ہے، یہاں مسلمان ہے یا ہندو ہے، ان کی عورتیں بھی حرام ہو گئی، یہ ساری زندگی ضلع کر لکھ کر دیتا، جن کے دلوں میں قرآن کی عظمت نہیں، خدا کی عظمت نہیں، اس کی بات کی عظمت نہیں، اس اجلاس کی عظمت نہیں، وہ بےہودہ انسان اپنی عورت سے نفاق ہے، شور مچایا ہوا ہے، مذاق ہے۔ کسی اور مولوی کی تقریر میں آپ شور کر سکتے ہو، میری تقریر میں شور کرو گے انشاءاللہ میرے چلنے کے بعد خدا تمہیں اگر سزا دے چارپائی پر رکھ کر اور پوری زندگی تمہیں بتائے کہ تم میری کلام سن کر مذاق کرتے تھے، بتاؤ تو کہنا کہ سید نے سچ بولا انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھو، عذاب آ گیا ہے۔ آؤ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس سے کچھ نہیں بنے گا، تبلے لے آؤ، کنجروں کو لاؤ میرے مقابلے میں، تم کون ہو؟ 40 کنجری میرے مقابلے میں کھڑے ہو کر کے، اس نے پروگرام بنا، جب اس نے آ کی ادھر سے میں نے قرآن سنا، گڈو براٹ کا افسر اس وقت گواہ ہے، قیامت کے دن گواہ ہے، 3 لاکھ کا اجتماع تھا 40 کنجری کے لیے آیا ہوا، 15 منٹ 20 منٹ تلاوت ہوئی، کنجری نے آ کی، اس نے کہا اس آواز کے اس کلام کے مقابلے میں میرے پیو اور دادا کی بھی توبہ ہے، میں اس کا مقابلہ کروں؟ ساری کنجری نے جواب دیا، کارو پر چڑھتی چلی، 5 گھنٹے میرے قرآن، وہ کنجری بھی میرے نزدیک بہتر ہے، اس کا یہ کھیل بھی اللہ کو پسند آیا تو خدا جنت میں اسے دے دے گا، آخر میں ایسا اسے عمل کرائے گا جو جنت کی مستحق بن کے چلے گا۔ کنجری نے احترام کر دیا، مگر آج کے عاشق رسول محب رسول کا دعویٰ کرتے ہوئے مسلمانوں نے قرآن کا احترام نہیں کیا، مر جاؤ، کیا مسلمان تو مسلمانوں کی اولاد ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ اور جس وقت حضرت زین العابدین قرآن پڑھتے تھے، مومن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں علماء موجود ہے، آپ کا
آپ فرماتے جب قرآن شروع کرتا تھا تو گھوڑا مجاہد اپنی بندری سے چارہ سے منہ اٹھا کر کھڑے ہو کر کے سکتے کے عالم میں قرآن کو سنتا تھا. جب میں 10 سپارے پڑھتا ہوں گھوڑے کی کھسکاہٹ سانس کی آواز نہیں آتی, اس کے چارہ چلنے کی آواز نہیں آتی. میرے دل و دماغ میں خیال آ گیا, سلام پھیرا, ارے امام دیکھ تو صحیح کہیں گھوڑا ختم تو نہیں ہو گیا. جب میں نے 10 پاروں کے بعد سلام پھیرا دیکھا گھوڑا سکتے کے عالم میں ایسے کھڑا ہے جیسے قلعہ گاڑ دیجیے زمین کے اندر, اور میرے گھوڑے میں سانس بھی نہیں, آنکھوں ایسے آنسو سے بہ رہی ہے اور زمین کھیری ہے اور کب کبھی جاری ہے. میں کہتا ہوں وہ حیوان بھی ہم سے اچھے تھے جو اتنی ہی سکون قلب سے قرآن کو سنتے تھے.